کفاکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ جناب امام مالک برادران اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں جو مسالک فقہی ہیں اہل سنت کے، ان میں سے ایک ہے مالکی، امام مالک کے فقہ پر اور فتووں پر عمل کرنے والے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ کفاکم من عظیم الفقر انکم، اے اہل بیت آپ کے عظیم فخر و افتخار کے لیے یہ کافی ہے کہ اس شخص کی نماز ہی نہیں ہے جو آپ پر صلوات نہ پڑھے۔ کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، اس کی نماز ہی درست نہیں ہے جو آپ پر صلوات نہ پڑھے۔ یہ ایسا ذکر ہے اور ہمیں اس ذکر کی قدر کرنی چاہیے، اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے اس ذکر کو اپنے دل میں اور اپنی زبان سے گزارنا چاہیے، اور بلکہ یہاں تک موجود ہے کہ ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علی محمد وآل محمد فإنہ تذہب بالنفاق، کہ اگر کوئی بلند آواز سے صلوات پڑھتا ہے تو اس کے دل سے نفاق ختم ہو جاتا ہے۔ اور برکت ہے، اور اگر اس پر میں عرض کیا تھا کہ اگر اس پر گفتگو ہو تو یہ خمسہ ناکافی ہوگا کہ انسان اس صلوات پر آخر گفتگو کرے کہ یہ کون سا ذکر ہے، ہمیں اس کی اہمیت کو پہچاننا چاہیے۔ جناب آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید میں آیا ہے ذکر کرو، یا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ یا فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا ذکر کرو، یا ذکر کرو صبح میں کرو شام میں کرو ہر وقت کرو ذکر الہی۔ تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ ان سے سوال کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کل عبارت یشمل علی اسم اللہ تعالی فهو ذکر، ہر وہ عبارت جو اللہ کا نام اپنے اندر رکھتی ہو وہ ذکر ہے۔ مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب ذکر ہے۔ جو بھی چیز اپنے اندر جو عبارت جس میں اللہ کا نام پایا جا رہا ہو وہ ذکر ہے۔ اسی سوال کا دوسرا حصہ یہ تھا کہ آیا صلاۃ علی النبی، یہ حل تشمل علی الصلاۃ علی النبی وآلہ، آیا ذکر لفظ جو صلوات ہے اس کو بھی ذکر کہا جا سکتا ہے؟ آیا ذکر کی تعریف اس پر صادق آ سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ والصلاۃ علی النبی وآلہ من افضل الاذکار، کہ نبی پر درود و صلوات بھیجنا افضل ذکروں میں سے ایک ذکر ہے۔ ایک صلوات پڑھیں ہم نے اپنے استاد آیت اللہ تحریری کو نماز کی عالم میں دیکھا، اس چیز کے لیے کثرت سے صلوات پڑھتے ہیں نماز میں، جو کہ آیت اللہ بہجت کے بھی شاگرد ہیں، آیت اللہ علامہ طباطبائی کے بھی شاگرد ہیں،
آیت اللہ علی سعادت پرور کے شاگرد ہیں، جو بزرگ علماء عرفان کے شاگرد ہیں، نماز میں رکوع میں بھی صلوات، سجدے میں بھی صلوات، تشہد میں دعائی صلوات، قنوت میں پہلے بھی صلوات، بعد میں بھی صلوات، اس کثرت سے نماز میں صلوات پڑھتے ہیں۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا، یہ ان کا واقعہ نہیں ہے، کہ اتنی کثرت سے صلوات آپ کیوں پڑھتے ہیں نماز میں؟ کہ شاید اسی بہانے سے ہماری نماز قبول ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار درود نازل فرما، رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد پر۔ اور آپ دیکھیں، آپ کو اگر کوئی کہے آپ سے کہ خدا آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تو آپ کیا کریں گے؟ سن کے چپ رہیں گے؟ آپ بھی احتراماً، انسانیتاً، اخلاقاً پلٹ کے کہیں گے کہ خدا آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ جب ایک معمولی انسان کی انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم اس کے لیے دعا کریں تو وہ پلٹ کے ہمارے لیے دعا کرتا ہے، تو وہ جو افضل الانسان ہے، جن پر انسانیت کا دار و مدار ہے، جب ہم ان کے لیے دست دعا بلند کریں گے تو وہ پلٹ کے ہمارے لیے دعا کریں گے، اور ان کی ایک دعا ہماری زندگی کو ادھر سے ادھر کر سکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد لہٰذا ہمیں اپنے دل اور اپنی زبان کو محمد اور آل محمد پر صلوات کی عادت دینی چاہیے۔ دل و زبان کو ہر لمحہ صلوات پڑھتے رہے، کچھ نہیں جاتا میرے عزیزو، اس میں کچھ نہیں جاتا انسان کا، نہ وقت جاتا ہے نہ کچھ جاتا ہے۔ اپنے کام کو بھی انجام دیتے رہے، محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھتے رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جو ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، انسان کے دل میں نورانیت پیدا کرتا ہے، انسان کے دل کو پاک و پاکیزہ بناتا ہے، انسان کو درجات کے اعتبار سے بلند کرتا ہے، انسان کو قرب محمد اور آل محمد عطا کرتا ہے، انسان کو قرب پروردگار عالم عطا کرتا ہے، انسان کی دنیا کے لیے بھی بہتر ہے، انسان کی آخرت کے لیے بھی بہتر ہے، مختلف مقامات پر کام آتا ہے۔ اور آیت اللہ بہجت کے شاگرد کہتے ہیں، ہمیں جب کوئی مشکل ہمارے سامنے پیش آئی تو ہم نے ختم صلوات سے اس مشکل کو حل کر دیا۔ 14,000 مرتبہ صلوات کا ختم ہے، ہم نے صلوات کے ختم سے اس مشکل کو آسان کر لیا جب بھی کوئی مشکل آئی، چونکہ کون سی ایسی چیز ہے جو محمد اور آل محمد کے بس میں نہ ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور کوئی بھی عمل انجام نہیں دیا اس طرح کا جو بندے انجام دیتے سوائے اس عمل کے کہ وہ پہلے خود صلوات بھیجتا ہے محمد اور آل محمد پر، پھر اپنے فرشتوں سے صلوات بھیجواتا ہے محمد اور آل محمد پر، پھر لوگوں سے کہتا ہے تم بھی محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھو، تم بھی محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھو۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ بھی بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی پر صلوات پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو تم بھی صلوات پڑھو محمد اور آل محمد پر، تم بھی صلوات بھیجو محمد اور آل محمد پر۔ اگر اور آپ نے وہ تحقیق دیکھی ہوگی، توجہ کیجئے، وہ تحقیق آپ نے دیکھی ہوگی جو جاپان کے کسی انسان نے پانی کے اوپر کی تھی اور یہ کہا تھا کہ پانی ایک زندہ مخلوق ہے، اور اس پر بہت سے اثرات ظاہر ہوئے تھے پانی کے اذکار کی وجہ سے۔ کتنا مناسب ہے کہ ہم پانی پینے کے پہلے بھی کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، پانی پینے کے بعد بھی کہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم ایک عادت ڈال لینی چاہیے، ہر لمحہ محمد اور آل محمد پر صلوات کی عادت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ چونکہ کائنات میں، میں سچ عرض کر رہا ہوں آپ سے، کائنات میں سوائے محمد اور آل محمد کے کوئی بھی بااثر نہیں ہے۔ صرف یہ وہ حضرات ہیں جو کائنات میں اثر رکھتے ہیں اور جن کی وجہ سے ہم کہیں تک پہنچ سکتے ہیں، صرف محمد اور آل محمد ہے،
محمد علیہ السلام ہے کہ جو پروردگار کے بعد اس کائنات پر اثر رکھتے ہیں، پتا ہل نہیں سکتا بغیر ان کی مرضی کے۔ اور بس بات آئی ہے، صرف ایک لفظ کہہ کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ آپ کیا پڑھتے ہیں نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد انا انزلنا مستحب ہے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ مستحب ہے، ہر نماز میں مثلا انا انزلنا میں کیا پڑھتے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فالملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں اس رات میں تمام امور الہی کو لے کر کے۔ کس کے پاس نازل ہوتے ہیں؟ کون ہے جو ملائکہ کے نزول کا تحمل کر سکے سوائے محمد اور آل محمد کے، سوائے وقت کے امام کے؟ آج اگر ملائکہ شب قدر میں نازل ہوتے ہیں تو جناب امام زمان سلام اللہ علیہ کے پاس جو امام کے پاس نازل ہوتے ہیں تمام امور کو لے کر کے، من کل امر، ہر امر الہی کو لے کر کے امام زمان سلام اللہ علیہ کے پاس نازل ہوتے ہیں۔ جو سال میں آپ کے ساتھ ہونے والا ہے، جتنی چیزیں پیش آنے والی ہیں، سب امام کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور امام اس پر امضا فرماتے ہیں، اس پر دستخط فرماتے ہیں۔ ان کے اجازت سے یہ کائنات میں چیزیں رونما ہو رہی ہیں۔ اب یہاں پر علمی اور دقیق و کلامی مسئلہ ہے جس کو آپ کے سامنے نہیں چھیڑ سکتا کہ کن کن چیزوں پر امام دستخط فرماتے ہیں ہونے والی چیزوں پر، لیکن ساری چیزیں کائنات میں جو رونما ہو رہی ہے وہ امام علیہ السلام کی اجازت سے رونما ہو رہی ہے۔ آج یہ زمین جو آپ کے سامنے بچھی ہوئی ہے یہ آل محمد کے لیے بچھائی گئی، یہ آسمان آل محمد کے لیے بنایا گیا، یہ ستارے آل محمد کے لیے بنائے گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث کے ساتھ آواز دے رہی ہے، اعلموا یا ملائکتی وسکان السماوات انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا خشک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الغذاء۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو زمین و آسمان، فلک ملک حجر شجر ہوا فضا فضا، یہ ساری چیزیں جو میں نے پیدا کی ہے یہ صرف ان کے صدقے میں ہے جو چادر کے نیچے جمع ہے۔ اور جب انسان ان سے مرتبط ہو جاتا ہے، جب محمد اور آل محمد سے مرتبط ہو گیا تو پھر زمین اس کی ہے، آسمان اس کا ہے، شجر اس کے ہے، ہوا اس کی ہے، فضا اس کی ہے، ساری کائنات کی ہر شے اس کی ہو جاتی ہے جو محمد اور آل محمد کا ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم صلوات ہی کے بہانے سے صحیح اپنے آپ کو محمد اور آل محمد سے قریب کریں اور عادت ڈالیں صلوات کی ہر چیز کے لیے۔ توجہ کیجیے گا، عادت ڈالیں صلوات کی ہر چیز کے لیے اور پھر دیکھیں اس کام میں برکت کتنی ہوگی۔ اپنی دکان میں قدم رکھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اپنی گاڑی کا بیٹھنے کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اپنے گھر میں داخل ہو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اپنے دوست سے ملے اللہم صلی، ایک ایک کام کے لیے آپ کرتے چلے جائیں، جیسے جیسے محمد اور آل محمد کو یاد کرتے چلے جائیں گے، آواز دے رہا ہے نا پروردگار اذکرونی فاذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم آل محمد کو یاد رکھو گے آل محمد تمہیں یاد رکھیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں اذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ تم امام سجاد علیہ السلام نے اس دعا میں کئی مرتبہ صلوات پڑھی ہے اس اسی لفظ کے ساتھ اللہم صلی علی محمد وآلہ، پروردگار درود اور رحمت نازل فرما محمد اور آل محمد۔ اور میں اسی کے جملوں پر آپ کے سامنے انشاءاللہ جب تک توفیق رہی میں جانے باللہ اسی کی ایک طرح سے آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا ان جملوں کا تاکہ میرے بچے اسے محسوس کریں۔ پہلا جملہ شروع کر رہا ہوں آپ کے سامنے،
بہترین ایمان بنا دے. یعنی جو میں نے آپ کے سامنے 2 دن سے گفتگو کی اخلاق پر، اور کل گفتگو کی اخلاق پر، کہ پہلی چیز تو دعا، اور اس دعا میں دعائے اخلاق، مکارم اخلاق، اور اخلاق میں جو پہلی صفت بیان کر رہے ہیں امام، وہ ایمان ہے. بس اس پر رکوں گا آپ کے سامنے تھوڑا سا. جو پہلی صفت امام بیان کر رہے ہیں وہ ایمان ہے. میرے عزیزو، کچھ لفظیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے سنی تو بہت ہے لیکن سمجھی نہیں ہے، یعنی ہمیں سمجھایا نہیں گیا. انہی میں سے ایک لفظ ہے ایمان، ایک لفظ ہے اسلام، ایک لفظ ہے شرک، ایک لفظ ہے کفر، ایک لفظ ہے نفاق. یہ ایسے مفاہیم ہیں جو ہم نے سنے بہت ہیں لیکن اس کی حقیقت سے ہم نہ واقف ہیں. یہ اس کا واقعہ، اس کی حقیقت آخر ہے کیا؟ آپ دیکھیے، اگر کوئی ہم سے کہے کہ مشرک کسے کہتے ہیں تو آپ کا ذہن فوراً کسی کی طرف جائے گا، فوراً. اور کہیں مسلمان کسے کہتے ہیں تو آپ کا ذہن فوراً کسی طرف جائے گا، تبادل ذہنی. مومن کسے کہتے ہیں، انسان خوش ہو جائے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی ہم نے ایمان و شرک و کفر و نفاق کو تقسیم کر دیا فرقوں کے اوپر. فلاں فرقہ مسلمان، فلاں فرقہ گروہ مشرک، فلاں فرقہ منافق. ہم مثلاً کاش ایسا ہوتا. ایسا پڑھے محمد. اگر آج ہم سے کوئی سوال کر لے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، مومن کون ہوتا ہے، میں نہیں معلوم. یہ معلوم ہے کہ ڈیفینیشن کیا ہے آخر ایمان کی؟ وہ مومن کسے کہتے ہیں، مشرک کسے کہتے ہیں، نہیں معلوم. مسلمان کون ہوتا ہے، پتہ نہیں. ہم نے فرقوں کے اوپر، مذاہب کے اوپر تقسیم کر دیا ان چیزوں کو. آیا یہ صحیح ہے؟ شریعت میں، اسلام میں جو آل محمد کی تعلیمات ہیں ان میں، قرآن مجید میں ایسا ہی ہے کہ فرقوں پر تقسیم ہے یہ ساری چیزیں. تو پیغمبر کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا تو کون تھے؟ پیغمبر کے زمانے میں تو نہ سنی تھے، نہ شیعہ تھے، نہ اس طرح سے ہندو تھے، نہ کوئی اس طرح کوئی فرقہ جو پیغمبر کے پاس موجود رہا ہو. صرف ایک تھے، اصحاب پیغمبر. تو پھر اصحاب پیغمبر مومن تھے یا اصحاب پیغمبر مسلم تھے، اصحاب پیغمبر منافق تھے یا اصحاب پیغمبر آخر کیا تھے؟ کون سا فرقہ وہاں تھا؟ کوئی فرقہ نہیں تھا. کبھی کیا تھے کہ سب کچھ تھے؟ مجھے نہیں معلوم آپ نے بات کو محسوس کیا کہ تو پھر آخر معانی کیا ہے اسلام اور ایمان اور کفر و نفاق و شرک کے، موحد کے؟ یہ بحث بہت بڑی بحث ہے، اس پر باقاعدہ بحث ہونی چاہیے. آج ہمارے سامنے مشکل پیدا ہوتی ہے، ہم چونکہ ہندوستان میں رہتے ہیں یہاں مشکل پیدا ہوتی ہے. جیسے ہی لفظ کافر آیا ہم کسی اور کو سمجھتے ہیں، جیسے ہی لفظ مشرک آیا ہم کسی اور کو سمجھتے ہیں. مجھے نہیں معلوم میں نے آپ کے سامنے کہا کہ نہیں کہا. آپ یقین کر سکتے ہیں کہ نماز کی صفوں میں مشرک ہو سکتا ہے؟ آپ نے کیا آپ کی بہکی باتیں کر رہے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے مشرک آئے گا مثلا. کیا نماز کی صفوں میں کوئی انسان مشرک ہو سکتا ہے؟ کیا مشرک ہوتا تو نماز پڑھنے کیوں آتا ہے مثلا؟ اچھا، کیا نماز کی پہلی صف میں مشرک ہو سکتا ہے؟ تو آپ دھیرے دھیرے آگے پڑھ رہے ہیں، ہم وہی تسلیم نہیں کر رہے. کیا نماز کی پہلی صف میں مشرک ہو سکتا ہے؟ کیا نماز پڑھانے والا مشرک ہو سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھے نا. میں یہی ایک مثال دوں گا جو کئی جگہ میں نے یہ مثال دی ہے اور اسی سے آپ بات کو محسوس کریں گے انشاءاللہ. کیا کہ نماز پڑھانے والا پڑھنے والوں کو چھوڑ کے ہی
کتنی اچھی چیز ہے یہ. اچھا ایک پہلے کہوں، پیش امام اور پیش نماز یہ دونوں لفظ درست نہیں ہے. تو کہتے ہیں پیش امام کون ہے؟ پیش امام یعنی کیا؟ پیش یعنی آگے، امام یعنی آگے. ترجمہ کیا ہوا؟ آگے کے آگے. پیش نماز کے آگے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کچھ نہیں. لفظ کیا ہے؟ امام جماعت. جو جماعت موجود ہے اس کی امامت کر رہا ہے، نہ نماز کی امامت کر رہا ہے نہ کسی اور چیز کی. امام جماعت میں تو ہوتا ہے امام جماعت، امام جماعت کا لفظ ہے. لہذا ہمیں الفاظ پر غور کرنا چاہیے. جس طرح ممکن ہو صحیح لفظ استعمال کریں. پیش امام آئے، پیش امام کیا ہوتا ہے؟ پھر امام جماعت. وہ امام جماعت مشرک ہو سکتا ہے؟ اچھا میں اگر کہوں کہ ہو سکتا ہے تو آپ مانیں گے مجھ سے؟ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیسے مانیں گے کہ امام جماعت کیسے مشرک ہوگا؟ ہم کسی مشرک کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، آپ علماء سے پوچھ لیجئے. ابھی تو یہاں ماشاءاللہ بہت سے علماء آئیں گے، آپ سوال کر لیجئے گا اگر آپ کو میری بات پہ شک ہو. فرض کیجئے میں نماز پڑھا رہا ہوں، خدا نہ خواستہ امام جماعت ہوں اور رکوع میں گیا. رکوع وہ جگہ ہے جہاں پر نماز میں چین پولنگ ہوتی ہے. کہ کسی کوئی باہر سوچ رہا ہے یا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ رکے رہیے ہم بھی شریک ہو جائیں. تو چین کھینچنی مثلا اب رک جائے گی یہ ٹرین. یا اللہ حکم کیا ہے یہاں پر؟ توجہ کیجیے گا، مسئلہ نہیں بیان کروں لیکن بات بیچ میں آئی ہے. حکم کیا ہے کہ جتنا ذکر تم روزانہ پڑھتے ہو معمولاً اس کو 2 بار پڑھ دو بس، اس سے زیادہ نہیں. مثلا اگر ایک امام جماعت کہتا ہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو اسی ذکر کو 2 مرتبہ کہہ دے. سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صلی علی، 2 مرتبہ. اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا. کوئی آئے بھی چاہے نہ آئے، یہ جو پہلے سے جھکے ہیں ان کی غلطی کیا ہے بیچاروں کی؟ ایک صلوات پڑھے محمد رات. اسلام نے ان کی بھی کمر کا خیال رکھا ہے کہ جو پہلے سے جھکا ہوا ہے اس کی غلطی نہیں ہے، آپ دیر میں آئے ہیں، اٹس یور پرابلم. ان کی بیچاروں کی غلطی نہیں ہے. ہاں اتنا احترام کر دیا کہ ایک بار اور کہہ دیجیے ذکر کو. اگر ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ تو 2 مرتبہ کہہ دو سبحان ربی العظیم وبحمدہ، پھر اڑ جائے گا. یہ حکم شریعت ہے. ہو ایسے موقع پر میں نماز پڑھا رہا تھا اور آواز آئی یا اللہ، میں نے لہجے سے پہچان لیا کہ یہ فلاں مولانا صاحب ہے. ہوتا ہے نا آپ پہچان لیتے کون آیا کس نے یا اللہ کہا. میں نے لہجے سے پہچان لیا کہ فلاں مولانا صاحب ہے. اور اب میں نے دوسری مرتبہ ان کو سنانے کے لیے کہ وہ جان لے کہ مثلا زیدم الرزوی کی قرأت کتنی اچھی ہے، میں نے ان کو سنانے کے لیے کہا بہت اچھے انداز سے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اور کر کے نماز تمام ہو گئی. لیکن ہوا کیا اس بیچ میں کہ نماز باطل ہے. کسی سے مسئلہ پوچھئے نماز باطل ہے. چونکہ نماز وہ تھی جس کی تکبیرۃ الاحرام سے سلام تک مکمل خدا کے لیے ہونا چاہیے تھی. آپ نے بیچ میں کسی اور کے لیے کیا، نماز باطل ہو گئی. صلوات پڑھے محمد اور آلہ. یعنی باطل ہو گئی، تکلفاً نہیں کہہ رہا ہوں، واقعاً باطل ہے. جیسے کوئی نماز پڑھتے پڑھتا کتنے سے احرام ہو جائے تو کیا ہوا تھا؟ باطل ہو گئی. پھر سے پڑھیے. اگر مثلا سجدے میں تھے اور احساس ہوا کوئی آ گیا اور اس کو سنانے کے لیے کہہ دیا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، تو نماز نہیں. چونکہ یہ سارے ذکر صرف خدا کے لیے ہونے چاہیے. چونکہ نیت میں شروع میں یہ بات انسان نے نیت میں رکھی ہے قربتاً الی اللہ. اب کوئی اگر بیچ میں آیا تو نماز گئی. اگر یہی تک ہوتا تو کافی تھا. توجہ کیجیے. اگر یہی تک ہوتا تو پھر بھی غنیمت تھا کہ 2 رکعت نماز باطل ہوئی تھی پھر سے پڑھ لیتے. لیکن حدیث آگے آئی اور اس نے آواز دی کلو ریاء شرک.
سکتا، البتہ یہ شرک خفی ہے، شرک جلی نہیں ہے کہ انسان نجس ہو جائے، شرک خفی ہے لیکن بالآخر ہے تو مشرک. چونکہ شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک جلی اور ایک خفی. شرک جلی سے انسان نجس ہو جائے گا جو خدا کو دو کہتے یا کسی کو خدا بتاتے، اور شرک خفی یہ ہے کہ جہاں خدا کی چیزوں میں کسی کو شریک کراتے تھے. ہم مجلس پڑھ رہے تھے اس لیے پڑھ رہے تھے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم بہترین خطیب ہیں. کیا ہوا؟ کہ کچھ نہیں ہوا، ہم مشرک ہیں. کیونکہ ہمیں مجلس پڑھنی چاہیے کہ صرف اور صرف پروردگار کے لیے، یا صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کے لیے. کیونکہ اہل بیت کو دکھانے کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو درست ہے. اگر کوئی سرکار سید الشہداء امام حسین کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو درست ہے. اگر رسول اور اہل رسول کے علاوہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو عمل بھی باطل، مشرک الگ سے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آلہ. میں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے سامنے بھی علماء آئیں گے مجھ سے بزرگ، میں تو کوئی بزرگ نہیں ہوں، طالب علم ہوں. بزرگ علماء آئیں گے، آپ ان سے معلوم کیجیے کہ کوئی بھی عمل، جتنے عمل عبادی ہے، سارے عبادی عمل ریا سے باطل ہو جاتے ہیں. ریاکاری مبطل عمل عبادی ہے، باطل کر دیتی ہے ریاکاری عمل عبادی کو. اگر مجلس عبادت ہے تو ریا نہیں ہونی چاہیے. نہ پڑھنے والا ریاکاری کرے. اچھا ریاکاری میں کوئی سین تھوڑی نکل آتی ہے، پہچان لے. صرف نیت میں یہ آیا کہ ان کے لیے بگئی. ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ. ایسا تھوڑی کہ آپ ریاکار کسی خاص طرح کا انسان ہوتا ہے اور ہم اسے پہچانیں گے کسی خاص طریقے کی علامتوں سے. نہیں، ریاکار کی بھی دو آنکھیں، ایک ناک، دو کان، ایک منہ ہوتا ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا اس کے اوپر. کیسے ہوتی ہے ریاکاری کا؟ کسی عمل کو ان حضرات کے علاوہ کسی اور کے لیے کرو. توجہ کیجیے گا. خدا نے اجازت دی ہے کہ بات سے بات نکل رہی، میں روکنا چاہ رہا ہوں. خدا نے اجازت دی ہے کہ 3 گروہ کو تم اپنا عمل دکھا سکتے ہو. 3 گروہ، اور ان 3 کے علاوہ چوتھے کو دکھایا میں. 3 گروہ ہیں. قرآن مجید کہہ رہا ہے قُلْ اعْمَلُوا، تم عمل کرو. حکم ہے، امر ہے، عمل کرو، کوئی بھی عمل کرو. فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے. ایک، وَرَسُولُهُ، اس کا رسول دیکھ رہا ہے. 2، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور مومنون دیکھ رہے ہیں. 3، یہ مومنین کون ہیں؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام. اب یہاں مجلس ہو رہی ہے، الہ آباد کا رہنے والا دیکھ رہا ہے، تو پھر کیسے ہوگا مومنین اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی دیکھے. مومنون سارے مومنون کو شامل ہیں نا، تو وہ تو نہیں دیکھ رہے ہماری اس مجلس کو. اچھا اگر آپ کہیں کہ وہ ملٹی میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، ان کی یہ مجلس کی آن لائن نہ جا رہی ہو، پھر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ مومنون وہ ہوگا جو اللہ کی طرح ہر لمحہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ اسی ردیف میں گفتگو ہو رہی ہے. تم عمل کرو، اللہ دیکھ رہا. قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. نہیں، مجھے رکنا پڑے گا تھوڑا سا اس جگہ پر تاکہ میری بات واضح ہو جائے. آپ دیکھیے قرآن مجید نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر. 3 گروہ کا تذکرہ کیا، 2 بار اطیعوا لایا. اطیعوا اللہ، اللہ کے ساتھ لفظ اطیعوا الگ. اطیعوا یعنی اطاعت کرو، امر ہے، آرڈر ہے. دوبارہ اطیعوا لایا، 2 گروہ کو رکھا، اطیعوا الرسول واولی الامر. پہلی بار میں کہہ دیا تھا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر، لیکن نہیں کہہ رہا، تو اطیعوا لا رہا ہے تاکہ بیان کرے کہ اللہ کی اطاعت اور ہے، رسول اور اولی الامر کی اطاعت اور ہے.
لفظ یرا کہا، دیکھ رہے ہیں، تین گروہ کا تذکرہ کیا ایک ہی حدیث میں، اللہ، رسول، مومنون دیکھ رہے ہیں، یعنی مومنون کے دیکھنے کی شان وہ ہے تو رسول کے دیکھنے کی شان، اور رسول کے دیکھنے کی شان وہ ہے جو اللہ کے دیکھنے کی شان۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد علیہ۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اور اللہ بھی دیکھتا ہے، فرق کیا ہے کہ ہم صرف سامنے دیکھتے ہیں، نہ پیٹ پیچھے دیکھتے ہیں، نہ دیوار کے ادھر دیکھتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو ماضی و حال اور استقبال سب کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہے۔ پوری کائنات میں جہاں جو ہو رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے۔ ایسا دیکھنے والا کون ہے؟ ابو بصیر سے امام صادق نے کہا، ابو بصیر ہم جیسے دیوار کے ادھر دیکھ رہے ہیں ایسے ہی دیوار کے ادھر دیکھ رہے ہیں۔ صلوات پڑھتے محمد اور آلہ۔ تین گروہ ہیں جو دیکھ رہے ہیں، اللہ و رسول اور ائمہ۔ لفظ مومنون یعنی سپر ٹو ائمہ، تین لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ و رسول اور ائمہ۔ انہی تینوں کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل کیا جائے گا۔ اگر کسی چوتھے کو دکھایا تو گیا۔ ہم مجلس پڑھ رہے ہیں کس کے لیے کہ صرف یہ تین لوگ، اللہ اور رسول اور ائمہ طاہرین۔ اگر ان کو دکھانے کی نیت ہے تو درست ہے، قبول ہے۔ اگر ان کے علاوہ کسی چوتھے کو دکھایا تو گئے کہ گئے مشرک الگ سے۔ پڑھنے والا، مجلس کرنے والا وہ بھی یہی ہے، بانی مجلس، کہ اگر ان تینوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے تو درست۔ اگر کسی چوتھے کا خیال آیا کہ وہ لوگ کہیں کہ ہم کتنے بہترین بانی ہیں تو مشرک۔ دیکھ رہے ہیں مجلس کرنے والا، مجلس میں آنے والے، مجلس پڑھنے والا سب کے لیے ایک حکم لاگو ہوگا۔ تبرک تقسیم کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا تبرک بانٹنا حرج نہیں، حرج نہیں، نام حسین پر خرچ کرنے کا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ خیال آ گیا کہ ہم لوگ یہ کہیں کہ بھوپال کا سب سے بہتر تبرک ہم بانٹتے ہیں، کیا ہوا کہ مجلس بھی گئی، مشرک الگ سے ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آلہ۔ ہندوستان کا سب سے اچھا قدیم میں ہوں، جہاں یہ تصور آیا وہاں مشرک بھی ہوئے، خطابت بھی گئی۔ 0 is equal to 0۔ 1000 مجلسیں پڑھی تھی، قیامت کو اٹھے گا is equal to 0۔ تو کیا آپ نے نہ ہمارے لیے پڑھی تھی، نہ ہمارے رسول کے لیے پڑھی تھی، نہ ائمہ طاہرین کے لیے پڑھی تھی۔ جن کے لیے پڑھی تھی جا کر کے ان سے سلام دیجیے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آلہ۔ خوبدار نے پہچانا کہ مشرک کہاں کہاں ہو سکتا ہے۔ جب لفظ مشرک آئے تو ذہن ادھر نہیں جانا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ دن بھر میں ہم کتنی مرتبہ مشرک ہوئے ہو آج ٹوڈے۔ اس پر توجہ کرنی چاہیے میرے عزیزوں کہ کتنی مرتبہ ہم دن بھر میں مشرک ہوئے۔ میں چونکہ نہیں پہنچ پاؤں گا، کل آخری مجلس ہے، لہذا 20 سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ اس حد تک بات پہنچ جائے۔ اب اسی میں سے ایمان کسے کہتے ہیں آخر؟ بس اس کو سنے جلدی سے، جہاں تک آج پہنچ سکتا ہوں باقی کل انشاءاللہ۔ دو لفظیں ہیں جو بہت نزدیک ہیں ایک دوسرے سے، ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان۔ توجہ کیجیے، اور دونوں میں ذرا سا فرق ہے، اور وہ ذرا سا فرق بہت بڑا فرق ہے۔ اتنا بڑا فرق ہے کہ پروردگار نے مومنین سے بار بار گفتگو کی اور مسلمانوں سے ایک بار بھی گفتگو نہیں کی۔
اور یا ایھا الذین آمنو کہا اے مومنو، بیچ کا دائرہ چھوڑ دیا، بائی پاس کر گئے اسے. یا ایھا الذین اسلموا نہیں کہا. کیوں؟ سوال ہے کیوں؟ ہے نا سوال صحیح. میں بیان اس لیے کر رہا ہوں تاکہ لفظ ایمان ہمارے نزدیک پاس ہو، اور کچھ آج عرض کروں گا، کچھ کل عرض کروں گا. آج کی تقریر میں ایمان کی کوئی باتیں نہیں ہو پائیں گی، البتہ کل بھی نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ مجھ میں صلاحیت نہیں ہے کہ میں مکمل طریقے سے بیان کر رہا ہوں، لیکن جتنا جانتا ہوں کچھ نہ کچھ عرض کروں گا. ایک بار بھی پروردگار عالم نے یا ایھا الذین اسلموا نہیں کہا، ایھا الناس سے سیدھے گیا مومنوں کی طرف، مسلمانوں کو بائی پاس کر دیا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ توجہ کریں. انسانوں کو لائق کے خطاب سمجھا، اصل انسانیت کو، اصل انسانیت. اب کیا کرو، لفظ تھوڑی سی سخت ہیں، ممکن ہمارے جوان یا بچے نہ سمجھ پائے، بزرگوں سے پوچھ لیں گے. اصل انسانیت کو لائق کے خطاب سمجھا. انسان کی حیثیت سے، کفر و شرک و نفاق اس کی حیثیت سے نہیں، انسان کی حیثیت سے لائق خطاب بنا خدا کے نزدیک ایھا الناس. لیکن جب صفت لگائی انسانوں کے ساتھ، کسی ایڈجیکٹو کو لایا انسانوں کے ساتھ، تو اسلام سے خطاب نہیں کیا، ایمان سے خطاب کیا. یعنی انسانوں کے ساتھ صفت ایمان ایسی ہے جو خدا کے سامنے لائق خطاب بنا. درست ہے نا؟ فرق کیا ہے؟ سنا ہے آپ نے فرق کو، میں صرف اپنے موضوع کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں. قرآن مجید کی دوسری آیت. لوگ آئے رسول اللہ کے پاس اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں. اچھا آپ ایمان لائے؟ ہاں ہم ایمان لائے. رسول تو بغیر وحی کے بولتے ہی نہیں، خاموش رہتے ہیں. یہ بس وحی کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آپ. یہ بغیر وحی کے گفتگو نہیں کرتے خاموش، کہ لوگ آ کر کہتے ہیں رسول اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں. جیسے آج لوگ کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم بھی کہتے ہیں مومن ہیں، آپ بھی کہتے ہیں ہم مومن ہیں. اسی طرح وہاں بھی لوگ رسول اللہ کے پاس کہ ہم ایمان لائے ہیں. رسول اللہ خاموش، کچھ نہیں بول رہے. قرآن کی آیت نازل ہوئی، وقال رسول اللہ وقالت الاعراب آمنا. یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. توجہ کیجیے، قرآن مجید ہے یہ. وقالت الاعراب آمنا، یہ اعراب، یہ عرب کی جمع ہے اعراب، یہ اعراب کہتے ہیں ہم ایمان لائے. قل آپ کہیے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، بلکہ یہ کہو کہ ہم اسلام لائے. یہاں تک ہوتا جو کافی تھا. ایک جملہ اور پڑھاتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اس صلوات پڑھیں محمد. ابھی تو ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اب آپ نے کیا محسوس کیا ہے جملے سے؟ میرے چھوٹے بھائی، دو لفظیں قرآن نے رکھی، دو چیز کی گفتگو کی. ایک لفظ قول رکھا، ایک لفظ قلب رکھا. ایک اسلام رکھا، ایک ایمان رکھا. درست ہے نا؟ میں بہت دھیرے دھیرے پڑھوں گا تاکہ بات واضح ہو جائے. قول یعنی کہنا، قلب یعنی دل، دل یعنی روح. یہ دل نہیں ہے، اس سے کیا مطلب کسی چیز سے؟ میں نے عرض کیا ایسی مجلس میں اس دل سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ پمپ ہے جو خون کو پمپ کر رہا ہے. بس جب دل کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، روایات اور آیات میں 99.9% پر اس قلب سے مراد روح ہوتی ہے. روح و نفس انسانی، عقل انسانی، روح. پروردگار عالم نے اسلام کو زبان کے ساتھ رکھا، اور
ایمان کو روح کے ساتھ رکھا دل صلوات علیہ محمد علیہ فرق محسوس کرے. جب لفظ ایمان کہا تو دل کہا روح یعنی، تو جب لفظ اسلام کہا تو قول کہا یعنی زبان. وہ قالت العرب آمنا، یہ عربی کہتے ہیں کہ ایمان لائے. ایمان کو قول کے ساتھ لا رہے ہیں. یہ قول لم تؤمنوا یعنی ایمان اگر کہا جائے تو قبول نہیں. ولیکن قولوا بلکہ یہ کہو اسلمنا کہ ہم اسلام لائے. یعنی اسلام کہنے کے ساتھ ہم گئے. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یعنی ایمان کا تعلق روح سے ہے، اسلام کا تعلق زبان سے ہے. جب تک عقائد اسلامی زبان پر رہے تو مسلم، جب تک عقائد اسلامی اللہ ایک، اللہ کا رسول محمد نبی، کعبہ قبلہ، قرآن کتاب خدا، جب تک عقائد اسلامی زبان پر رہے انسان مسلم. اور جب یہ عقائد اسلامی زبان سے اتر کے روح میں پہنچ جائے تو مومن. صلوات علیہ محمد علیہ. اب لفظ ایمان زبان پہ نہیں ملے گا. میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اگر متوجہ ہیں، ایمان زبان پہ نہیں ملے گا بلکہ ایمان روح کی گہرائیوں میں ملے گا. نہ ہمیں پتا ہے کہ آپ مومن، نہ آپ کو پتا ہے کہ ہم مومن. ہماری روح سے آپ باخبر نہیں، آپ کی روح سے ہم باخبر نہیں. صلوات پڑھیں نا محمد علیہ. بھئی آپ کا بھی ایمان لا، مجھے معلوم ہو سکتا ہے. عقائد اسلامی آپ کے دل میں روح میں اترے کہ نہیں، یہ مجھے کیا پتا. انسان خود بھی آسانی سے پتہ نہیں لگا پاتا. یہ مسائل دوسرے ہیں، یہ درس اخلاق کے مسائل ہیں اور درس عرفان کے مسائل ہیں. تو خود بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ایمان میں ہے کہ نہیں ہے. کوئی دوسرا بتائے جو اہل دل ہو. ہم ہمارے دل میں کب عقائد اسلامی ہمارے دل میں اترے اور روح میں اترے، آپ کو کیا معلوم. یعنی کسی کا ایمان کوئی اگر زبان پر ڈھونڈے تو بے وقوف ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں اس ایمان نہیں لایا تو بے وقوف ہے، چونکہ ایمان زبان پہ ہوتا ہی نہیں. ایمان کا تعلق روح سے ہے، اور جو روح سے باخبر ہو وہ جانتا ہے کون مومن اور کون مومن نہیں. بھئی اب یہ بحث بیکار ہے کہ ابو طالب کا ایمان ہے.
دکھتا ہی نہیں. ایمان نظر آتا ہے, اسلام نظر آتا ہے, اور جو روح کی گہرائیوں پر واقع تھا اس نے معلوم ہے کیا کہا. جناب امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو وضع ایمان ابی طالب فی کفتہ المیزان و ایمان هذا الخلق فی کفتہ اخرى واللہ لرجح ایمان ابی طالب علی ایمانہ. کہ اگر جناب ابو طالب کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور تمام مخلوقات کا ایمان ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو خدا کی قسم ابو طالب کے ایمان کا پلہ بھاری رہے. اب سے یہاں پر ایک بات کے لیے بحث کر دوں جلدی سے, اور بات تمام کہنا تو کچھ اور چاہیے تھا لیکن نہیں پہنچ پا رہا ہوں. آپ دیکھیے نماز ہم اور آپ سب پڑھتے ہیں, ہے نا, سب پڑھتے ہیں نماز. حقیقت نماز تک کون پہنچتا ہے؟ یہ ایک بڑی طولانی گفتگو ہے جو کسی جگہ پر کی گئی ہے, بس ایک اشارہ کر رہا ہوں. دیکھیے ایک پانی رکھا ہوا ہے یہاں گلاس میں, اس کا ایک وجود ہوتا ہے کہ آپ اس پر لکھ دیں کاغذ کے اوپر پہ لکھ دیں پانی واٹر مثلا, تو اسی پانی کا وجود ایک تجزیہ ہے. ایک بار میں کہوں پانی تو اسی پانی کا وجود لفظی ہے. ایک بار میں ذہن میں سوچوں پانی تو اسی پانی کا وجود ذہنی ہے, کتبی لفظی ذہنی. صاحب اثر کون ہوتا ہے؟ وجود اصلی. نہ ذہن میں سوچنے سے پیاس بجھے گی, نہ کاغذ پر لکھ کے دیکھنے سے پیاس بجھے گی, اور نہ پانی پانی کہنے سے پیاس بجھے گی. حقیقت جو جب تک انسان استعمال نہ کرے گا تب تک پیاس نہیں بجھے گی. وہ پانی کی حقیقت اور پانی کا اثر کیا ہے؟ پیاس بجھانا. نماز اور آپ سب پڑھتے ہیں, نماز کا اثر کیا ہے؟ نماز کا اثر کیا ہے؟ آپ نے کہاں کیا ہے نماز کا؟ ایک آیت قرآن مجید کی, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, قرآن مجید ہے بے شک نماز فحش اور منکر چیزوں سے روکتی ہے. فحش اور منکر چیزوں سے روکتی ہے. کون؟ نماز. نماز کے ذریعے سے رک جاتا ہے نہیں, نماز روکتی ہے. جیسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ پانی کے ذریعے سے پیاس بجھتی ہے, نہیں, خود پانی پیاس بجھاتا ہے. جوس آپ پیے پیاس نہیں بجھتی, شربت پیے پیاس نہیں بجھتی, پانی ہے تو پیاس بجھاتا ہے. ان الصلاۃ تنہی, نماز
گی. انسان برائی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہے گا, خود بخود ہاتھ رک جائے گا. یہ خود نہیں رک رہا ہے, یہ کوئی ہے جو روک رہا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ایک صلوات پڑھے محمد. آپ دیکھ لیں نماز پڑھ رہے ہیں, بدن میں رسول کو قتل کر رہے ہیں. عجیب ہے. کربلا میں کیا مطلب کوئی مشرکین آئے کوئی نہ کہیں سے, سارے کے سارے مسلمان بھی جتنے کربلا میں تھے, کتنے صحابی کے بیٹے ہیں کربلا میں, تو تمہارے ساتھ صحابی سب ہے. نماز بھی پڑھ رہے ہیں, امام حسین کو قتل بھی کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ نماز نہیں ہے, نماز کی صورت ہے. اگر حقیقی نماز ہوتی تو روک لیتی, جیسے زہیر کو روک لیا, جیسے حر کو روک لیا, جیسے اوروں کو روک لیا, روک لیتی. اگر حقیقت میں نماز کی تہ تک, یا تہ تو نہیں, اگر نماز روح میں اتری, اب اس پر انشاءاللہ کل اور گفتگو کروں گا, آج اس کے بعد کو روک رہا ہوں. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں, فرزند رسول کو اسیر کر کے لے جا رہے ہیں. عجیب بات ہے. کیسے عجیب ہے یہ لوگ؟ نہ جانتا ہو بات الگ ہے, جان کر کے سارے کام انجام دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں یہ مسلمان ہے, مومن تو دور کی بات ہے, مسلمان کی نہیں. ایک واقعہ ہے آپ کے سامنے ہے. ایک شخص آیا امام کے سامنے, امام سجاد کے سامنے. امام کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پیروں میں بیڑی ہے, گلے میں تو کے خاردار ہے. خاردار یعنی کانٹوں والا تو, کہ جس کے خار کانٹے امام کی گردن کے اندر پہ بستے ہیں, ایسا تو. وہ کمر میں لنگر ہے, یہ پہنے ہوئے امام جا رہے ہیں. ایک شخص آیا امام کے سامنے, وہ کہتا ہے کہ خدا کا شکر ہے جس نے یزید کو کامیاب کیا اور تمہیں ناکام کیا, اور تمہیں اس طریقے سے ذلیل و رسوا کیا. کیا کہیں امام اس سے؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, صاحب اختیار کل کائنات, لیکن دین کی ضرورت یہ ہے کہ اسیر ہو کے چلے. کون ہے کہ یہ کام کر سکے سوائے ان کے؟ یہ تحمل شاہکار عابد دلی ہے. ہاتھ میں ساری خدائی, یہ صرف امام سجاد ہی کا دل تھا تو اس کا ایسا نہیں ہے کہ مجبور تھے, مجبور نہیں ہے, مظلوم ہے. 13 محرم کو جناب زینب کو دیکھا کہ امام سجاد کوفے کے قید خانے میں ہے. ایک مطلب آپ نے ہتھکڑی کی طرف دیکھا تو ہتھکڑی اتر کے زمین پہ چلی گئی, بیڑی کی طرف دیکھا تو بیڑی نے پیر چھوڑ دیے, سر کتو ہٹ گیا, کمر سے لنگر اتر گیا. سجاد میرے لال خیریت تو ہے؟ ہاں تمہیں اماں کربلا جا رہا ہوں, کربلا جا رہا ہوں, بنی اسد آ گئے, بابا کو تب کر لیں گے. اور اب یہ میری ذمہ داری ہے, میں جا رہا ہوں, چونکہ امام کو امام ہی دفن کرتا, معصوم کو معصوم ہی دفن کرتا ہے. کیونکہ اما لیکن آپ گھبرائیے گا نہیں, کوئی واقعہ رونمانی ہوگا, میں واپس آ جاؤں. چلے گئے کربلا, اپنے بابا کو دفن کر کے واپس آ گئے. پھر ہم گلی پیڑی پہن لی. مجھے مجبور نہ سمجھنا, میں مظلوم ہوں, دین کی ضرورت ہے کہ میں تمہارے سامنے اسیر ہوں. وہ کہہ رہا خدا کا شکر ہے جس نے آپ کو اس طریقے سے ناکام کیا. امام نے اس سے پوچھا کہ یہ بھائی یہ بتا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے جیسے سنا قرآن, اسے تعجب ہوا کہ یہ انسان قرآن کو کیسے جانتا ہے. تو کہا یہ گیا کیا کچھ خارجی آ گئے. اللہ کا امام, یہ تعبیر کہاں ہم نے قرآن پڑھا لیکن تم قرآن کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم نے قرآن کی آیت
من الزنج عبد غاب عنہ نصیر. ارے مجھے شام میں ایسے گھسیٹا جا رہا تھا. مجھے شام میں ایسے گھسیٹا جا رہا تھا جیسے اس غلام کو لے جاتے ہیں جس کا یوں ہی نہیں تھا کہ امام جب تک زندہ رہے روتے رہے. جب تک زندہ رہے اپنے بابا پر روتے رہے. امام سجاد کربلا سے جاتے بس زندہ کیسے رہے پتہ نہیں. ارے جس کے باپ کا لاشا زمین پر پڑا ہو تو بغیر دفن کیے جا رہا ہو. اس طریقے سے مصیبتیں برداشت کر کے 35 سال تک امام نے گریہ کیا ہے ہر بہانے سے. سن 61 کا یہ واقعہ ہے. سن 95 میں امام کی شہادت ہے. 35 سال تک امام نے سجاد گریہ کرتے رہے. جب پانی آیا تو رونے لگے, جب کھانا آیا تو رونے لگے, کسی غریب کو دیکھا تو رونے لگے, کسی کا غم سنا تو رونے لگے, جانور کو ذبح ہوتے دیکھا تو رونے لگے, نہیں وضو کے لیے پانی لیا تو رونے لگے. جب کسی نے پوچھا مولا کہ ابھی آپ کے غم کے انتہا کا وقت نہیں آیا, کہتے وہاں ہو تجھ پر کیا کہہ رہا ہے. یعقوب کے 12 بیٹے تھے, ایک آنکھوں سے اوجھل ہو گیا تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. ارے میرے سامنے کا پورا گھرانہ ایک دوپہر میں کہے تھے. اور جب کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی, تو کربلا کا تذکرہ نہیں کیا امام نے. 3 مرتبہ کہا الشام الشام. بس ایسی تو مجلس تمام ہو گئی. آدھی جیسی وہ شب تھی جب کربلا پر رونے والا چلا گیا. کربلا کا آزادار رخصت ہو گیا. آج امام دنیا سے چلے گئے. کل کا دن وہ دن تھا جس دن دنیا امام سے خالی ہو گئی, یعنی 25 محرم سن 95 تھی. بار بار غش کے عالم میں جاتے ہیں, بار بار ہوش آتا ہے اور ایک جملہ کہتے ہیں اللہم ارحمنی فإنک کریم, اللہم ارحمنی فإنک رحیم. اے میرے مالک مجھ پر رحم کر, تو کریم ہے, مجھ پر رحم کر, تو رحیم ہے. لو میرے عزیزوں, زہر کا اثر امام پر ہوا. ہشام ابن عبد الملک نے عبد الملک ولید ابن عبد الملک کے حکم سے زہر دیا. مرموز طریقے سے زہر دیا گیا. امام سجاد پر زہر کا اثر ہوا. کئی دن تک امام زہر کے اثر سے تڑپتے رہے اور آج ایک ایسی رات آئی جو امام کی آخری رات تھی. ایک ایک کو وصیتیں کی. کئی بیٹے ہیں امام کے, اہل خاندان کو وصیت کی. ایک ایک کو امام باقر کے حوالے کیا. اس کے بعد آواز دی حجرہ خالی کر دیا جائے. اب تو معبود کی ملاقات کا وقت آ گیا. امام رخصت ہو گئے, روح پرواز کر گئی. امام باقر یتیم ہو گئے. مولا نے غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ اٹھا. یہ پہلا جنازہ تھا جو مدینے میں شان سے اٹھا. رسول اللہ کا جنازہ 3 دن تک ایسے ہی رہا, تنہائی میں دفن ہوا. سیدہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفن ہوا. علی ابن ابی طالب کا جنازہ بھی مخفی طریقے سے دفن ہوا. امام حسن کے جنازے پر تیر پڑے, حسین کا جنازہ تیروں پر رہا. یہ پہلا جنازہ تھا تو مدینے میں شان سے اٹھا. پیچھے پیچھے لوگ
ہڈیاں ٹوٹی ہوئی، جب بازوؤں پر آیا تو بازو سوجے ہوئے، اور دوسرا جنازہ سید سجاد کا جنازہ تھا۔ کیا دیکھا؟ غسل سے فارغ ہو کے امام سچے امام باقر بیٹھے سالوں قطار رو رہے ہیں۔ اے مولا کیا ہوا؟ اتنے سالوں بعد بھی زنجیر کے نشان بابا کے پیروں پر موجود تھے۔ ہائے میرا بابا، کوفے سے بنا سے کوفہ، کوفے سے شام تک زنجیریں بندھے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مات بحسين.